اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم اللهم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو انتہائی پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الموعظہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سراپا نصیحت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف ضرور رہیے گا، اس لیے کہ آج گلشن زہرا سلام اللہ علیہا کے حسین ترین پھول، جگر گوشائے سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قمر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادہ کربلا سیدنا قاسم علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام ممتاز اسکالرز کی جانب سے فرش والوں کو اور عرش والوں کو دل کی گہرائیوں سے آپ کی ولادت کی مبارکباد۔ ناظرین کرام، سیدنا قاسم علیہ السلام خانوادہ اہل بیت کے ایسے گوہر نایاب ہیں جن کو رہتی دنیا تک شہزادہ قاسم علیہ السلام کے نام سے ہی دنیا پکارتی رہے گی، اور کیوں نہ ہو ناظرین، جن کے والد امام حسن علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور جو خود اپنے والد امام حسن علیہ السلام کی شبیہ ہو کہ جن کا حسن دیکھ کر حسن بھی شرمائے۔ اتنے حسین ناظرین، اتنے حسین کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب آپ سواری پر سوار ہو کے کہیں جاتے تھے تو مدینے والے آپ کے حسن کو دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جایا کرتے تھے۔ بہادر ایسے کہ دین کی سربلندی اور کلمہ حق کو بلند کرتے ہوئے اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں جام شہادت کو آگے بڑھ کر نوش کیا، یعنی شہادت کو آپ نے، موت کو آپ نے شہد سے زیادہ میٹھا جانا۔ عظمت اور رفتوں کا عالم دیکھیں ناظرین کہ والد کون؟ حضرت امام حسن علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ چچا کون؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ دادا کون؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جن کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ من کنت مولا ہو فازا علی مولا، اور جن کے لیے فرمائے کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ دادی کون ناظرین؟ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھپھو کون؟ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ یعنی حضرت قاسم علیہ السلام نے جس متبرک گھر میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ عظمت و سربلندی کا ایک متبرک حوالہ ہے ناظرین، کہ جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، جہاں رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جہاں علی المرتضیٰ کا رنگ بھی موجود ہے تو خوشبو زہرا سلام اللہ علیہا بھی وہاں پر موجود ہے ناظرین، جہاں علم و حکمت اور فکر و دانش کے ایسے انمول موتی دستیاب ہیں جن کی چمک رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں اور روحوں کو تر و تازہ اور خیرہ کرتی رہے گی۔ یہ وہی گھر تھا ناظرین، اور وہی گھر ہے جس کے چپے چپے پر رسالت، نبوت، امامت، ولایت، سخاوت، عفت و عصمت کی بے پناہ عظمت کے سائے نظر آتے ہیں ناظرین۔ ناظرین کرام، حضرت قاسم
علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت منتقل ہوئی، سخاوت جن کو والد ماجد سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منتقل ہوئی، تربیت آغوش امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں ہوئی، اور بے شک ان کی رفت اور ان کا مقام کا بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم تو کیا جانے، اللہ ہی جانے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ وہ شہزادہ جنہوں نے عالم علم لدنی سے اکتساب فیض کیا، اور خلق حسنی جن کو وراثت میں ملا، جن کا عالم یہ ہے کہ ان کے لہجے میں حلاوت اور شیرنی جو ہے دیدنی تھی، جنہوں نے اپنی پھپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے اپنی عظیم المرتبہ دادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تاریخی خطبات سن رکھے ہوں، ان کی عظمتوں اور ان کی شان کا ناظرین کیا کہنا، کہ جنہیں اپنے جد سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے دلوں میں اتر جانے والے اشعار ازبر ہوں، جنہوں نے کم سنی میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہو ناظرین، اور جب آپ علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہوں تو مدینے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کثرت سے ہجوم مسجد نبوی کی طرف جو ہے وہ دوڑتا تھا، کہ آپ کی خوش الہانی لوگوں کو اپنی سیر انگیزی کے اندر مکمل طور پہ گھیر لیا کرتی تھی۔ جو لنگر حسینی کے ناظرین قاسم رہے ہوں، یعنی نام کے قاسم نہیں بلکہ کام کے بھی قاسم، کے لنگر حسینی کے جو قاسم ہوں، جنہوں نے قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے تلوار چلانے سے لے کر گھوڑ سواری تک جنگ کے سارے ہنر سیکھے ہوں، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے دشمن کا کام کیسے تمام کرنا اور بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو قابو میں کیسے کرنا ہے اور دشمن کے گھوڑوں پر منتقل کیسے ہونا ہے، کوئی ان سے پوچھے، یعنی حضرت قاسم علیہ السلام سے پوچھے۔ نیزہ بازی کا ہنر ناظرین حضرت امام قاسم علیہ السلام کو وراثت میں ملا، کہ حضرت امام حسن علیہ السلام جیسا نیزہ باز شاید پورے عرب میں کوئی تھا ہی نہیں اور کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ اس شہزادے کی عظمتوں کا احاطہ ناظرین لفظوں میں کرنا ممکن نہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے بھتیجے سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ بچپن میں آپ کو اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے۔ یہ جملہ ناظرین مجھے رک کے ادا کرنے دیجئے، یہاں کہنا یہ غلط نہ ہوگا، یعنی سوچئے ذرا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ناظرین اتنی محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے کہ امام قاسم علیہ السلام کو بچپن میں اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کا سینہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خزینہ تھا ناظرین۔ اس خزینے سے حضرت امام قاسم علیہ السلام جیسا انمول نگینہ نکلا ناظرین، کہ جس کی روشنی رہتی دنیا تک ہمیں ہمارے قلوب کو روشن کرتی رہے گی۔ ناظرین کرام، آج ظاہر ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ہم کوشش ہے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کروائیں، اور انشاءاللہ آخر میں چونکہ ورلڈ واٹر ڈے بھی ہے آج، تو آج ذرا پانی کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پانی کی اہمیت تو کوئی کربلا والوں سے پوچھے کہ پانی ہوتا کیا ہے، لیکن آج آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ پانی کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، میرے بزرگوں کی طرح ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، نوجوان اسکالر ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، پروگرام کا مستقل حصہ جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین، انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں، اس پروگرام کا ماشاءاللہ مستقل حصہ ہیں، جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ممتاز ثنا خان جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں اب آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ ظاہر ہے آج تو ولادت کا موقع ہے، بڑا حسین موقع ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی خاندانی عظمت اس طرح سے بیان کیجئے کہ ہم گناہگاروں کی زبانیں جو ہیں وہ پاک ہو جائیں بس۔ واہ واہ واہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید اقبال صاحب، آپ نے تو آغاز ہی اس انداز میں سننے والوں کو دیا ہے کہ وہ حلاوت ایمانی میں جو مزید لذتیں اور شیرینیاں محسوس کر رہے ہوں گے ان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ بزرگ ہیں، بس قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جناب کیا کہنا اس گھرانے کے فرد کا جہاں جبریل امین علیہ السلام آ کر اللہ کا یہ اعلان سنائیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ جس گھر کو طہارت نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو اور جس گھر کے لیے مودت اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت سے طلب کر رہے ہوں، مانگ رہے ہوں، ان کی عظمتوں کا سراغ لگانا کس کے بعد؟ وہ عظیم شہزادہ جو ایک ایسے باپ کا لخت جگر ہے کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سونگ سونگ کر فرمائے مجھے میرے حسن سے جنت کی خوشبو آ رہی،
یہ ان کا شہزادہ ہے جن کی وہ اعلیٰ سواری جب تک قیامت قائم ہوگی اور اہل ایمان اس کو سنتے رہیں گے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ دراز کر دیں، اپنے قدوں پر بٹھائیں۔ ہم نے تو سیرت کی کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تحفے کے طور پر گیا، وہ صحابہ کرام اس گھر کی خوشبو کو نہ بھول سکے، وہاں سے خوشبو کی لپکیں آتی رہیں۔ تو یہاں تو طہارت کا، امامت کا، نبوت کا، شجاعت کا سایہ ہی ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی کیا خوبصورت کہتا ہے کہ آل نبی کی نوری کرن بن کے آیا ہے۔ آل نبی کی نوری کرن بن کے آیا ہے، ابن حسن تو حسن زمن بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے حسین یوں چہرے کو چوم کر، قاسم میرے لیے تو حسن بن کے آیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے کس قدر اپنے اندر سعادتوں، عظیمتوں، بہادری اور کئی حسن لازوال کے خزانے لے کر آ رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہوتا، ہم ان دو صاحبزادوں کو ملا ہوا بیٹھ کر دیکھ لیتے، ہمیں آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی۔ اور پھر یہ کہ امام قاسم اس نواسہ رسول کے شہزادے ہیں، وہ سارے رشتے آپ نے گنوا دیے کہ نہیں، آپ بھی کلام فرمائیے، ہم نے تو صرف ابھی بلٹس بیان کیا، اصل تو آپ بیان کریں گے۔ یعنی جن کے جد اعلیٰ رسول اکرم، دادا علی مرتضیٰ، دادی سیدہ فاطمۃ الزہرا اور چچا حسین، والد حسن، کن کن عظمتوں کو سامنے لائیں۔ ہم تو ان کی وہ نسبت جو عباس علمدار کے ساتھ اللہ نے عطا فرمائی، اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہماری زبانیں قاصر ہیں، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ چہ جائے کہ جنہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومیں اور سینے پر بٹھائیں اور ان سے پیار کریں، تو ان کا نام لینا یقیناً اہل ایمان کی ایمانی لذتوں میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ تو سیدنا حضرت قاسم بن حسن ان عظمتوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، اور پھر یہ کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی امیدوں کا مرکز، جو بات یہاں اہل ایمان کو جاننی چاہیے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا میرے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا ہونا ہے، اس لیے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں آزماؤں گا، اور آزمائشوں کے جو کوہ صفا ان پر ٹوٹے ان کو کون جان سکتا ہے، جنت ایسے ہی ان کے حوالے نہیں کر دی گئی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ صاحبزادہ جو چھوٹی عمر کا ہے، اور اس چھوٹی صغر سنی میں ہی آپ ایک ایسی امانت اس کو دے رہے ہیں، تعویذ لکھ کر دے رہے ہیں کہ بیٹے اس کو باندھ لو۔ یعنی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو اس عظیم قربانی کی خبر اپنے زبان اقدس سے اس طرح دی تھی کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ سفر کر کے مکہ مکرمہ آتے ہیں، حج کے دن ہیں، لوگ کہتے ہیں حسین تو جب بھی حج کے لیے آتا تھا تیرے ساتھ قربانی کے جانور ہوتے تھے، آپ ان کو لے کر آتے تھے، اور اس سال آپ اس طرح آئے ہیں کہ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا نہیں، اس سال میں اللہ کے حضور جو قربانیاں پیش کرنے کے لیے پہنچا ہوں ان کو کون جان سکتا ہے، یہ میرا علی اکبر، یہ میرا قاسم، اس دفعہ میں نے اللہ کی راہ میں یہ پیش کر کے اللہ سے اس آیہ کریمہ کا مصداق بننا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ثمرات کا ایک حصہ
سیدنا امام قاسم علیہ السلام. بات آگے بڑھاتے ہیں صاحب صاحب. اب ایک تو یہ کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ میرے خیال 50 ہجری جو ہے امام حسن علیہ السلام نے پردہ فرمایا, اور آپ کی جو ہے وہ اپنا پردہ فرمانے سے قبل جو ہے 3 برس پہلے ولادت ہوتی ہے امام قاسم علیہ السلام کی, اور 61 ہجری میں جو ہے کربلا ہوتی ہے. تو یہ تقریباً کچھ 14 برس سیفر سائڈ مطلب بنتا ہے نا آپ کی عمر مبارک. اچھا اب بات یہ ہے کہ 3 برس آپ کو امام حسن علیہ السلام کے ملے, شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ذرا شبیہ پہ بات ہوئی تو پہلے ذرا حسن و جمال پہ بات کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ وہ طریقہ تربیت جو کہ امام حسن علیہ السلام نے اختیار کیا, 3 برس آپ نے عطا کیے, اور پھر جو 11 برس آپ کو جو ہے میت ملی امام علی مقام کی, اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, سب سے پہلے تو عزت و اکرام ہمیشہ آپ کا مقدر رہے. ایک اور بڑی خوبصورت صبح ہم 92 کے پلیٹ فارم سے سیدنا شہزادہ امام قاسم بن حسن سلام اللہ علیہم کے نام سے سجا کے بیٹھے ہیں. انہی راتوں سے کہ ہمارے ایمان کو بھی حلاوت ان کا صدقہ آج بھی نصیب ہو. آمین. میں ایک شعر سے اپنی بات شروع کروں گا, اور آپ کے ذوق کے نام کہ قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے. سبحان اللہ. قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے, بی بی کا لاڈلا ہے تو بی بی کا چین ہے. سبحان اللہ. جناب بی بی فروا کے لاڈلے ہیں, کیا بات, اور جناب بی بی زینب کے چین ہیں. اور دیکھیے کتنا خوبصورت لکھا کہ لڑنے میں عباس تو چلنے میں علی. لڑنے میں عباس تو چلنے میں علی, کردار میں حسن سا اور حسن میں حسین ہے. سبحان اللہ. کردار میں حسن سا اور حسن میں حسین ہے. جناب قاسم بن حسن خوبصورتی میں اپنے پدر بزرگوار جناب امام حسن مجتبیٰ کے مشابہ تھے, اور یہی وجہ تھی کہ جناب امام علی مقام کرب و بلا میں آپ کو میدان جنگ میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے, کیونکہ جب بھی آپ کو اپنے بڑے بھائی بھی تھے اور والد صاحب کے بعد پدر بزرگوار بھی تھے. حضرت امام حسن کی یاد تڑپاتی, اور رشتوں کا یہ تقدس, یہ عزتیں, یہ عظمتیں اتنی مضبوط کہ آپ ان کو اپنی آنکھوں سے اوجل نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن آج یہاں پر ایک بڑا لطیف نقطہ آپ کے حسن کو سمجھنے کے لیے, اور یہ آج کے دن میں جو آپ کا دن ہے, اور لگتا ہے آج بھی آپ رونق افروز ہیں. ایسا ہی جی, آج بھی آپ جلوہ فرما ہیں. شہید بے شک ہمیشہ زندہ ہے, لیکن جس طرح کا شہید جناب قاسم ہے, یہ شہادت میں بھی امامت ہے. بھائی بات یہ مجھے نہیں پتا, میں نے جب انٹرو شروع کیا ہے مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیفیت ہی کچھ اور تھی. کوئی بھی نہیں بتا. ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا پرتاؤ ایک سکینہ اتر رہا ہے. واہ واہ, بالکل اس طرح. اب دیکھیے آپ کا نام ہے قاسم, اور آپ شباہت رکھتے ہیں اپنے بابا جناب امام حسن کے ساتھ, اور امام حسن سر سے لے کے ناف تک مشابہ ہیں جناب مصطفیٰ کے. سبحان اللہ. اب ہم اس طریقے سے اس نام کو پڑھیں گے کہ آپ کا نام قاسم ہے, آپ کے بابا کا نام حسن ہے, اور حضور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے ساری مشابہت اور حسن انٹرلنک ہوتا ہے. تو حضرت حسن کے نام سے ہی حسن بنتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کا پورا نام پھر یہ بنتا ہے قاسم حسن مصطفیٰ. اللہ 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 اللہ. یعنی کہ جناب امام حسن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے, اور آپ کے حسن کے بھی قاسم ہیں. کبھی آپ کے وقت وہ حسن, کبھی آپ صبح کے وقت وہ حسن نچھاور کر رہے ہیں, بھلا کہاں نچھاور کر رہے ہیں, اپنے چچا عباس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پہ روز حاضری دیتے ہیں, اور اپنے نانا کے حضور, اپنے جد کے حضور درد کے ساتھ یہ حاضری پیش کرتے ہوں گے, یا نبی سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, اور آگے سے یہ پیغام آتا ہوگا وعلیکہ السلام یا ولدی وقرۃ عینی. تو اس طرح آپ وہ صبح کا منظر لے کے نکلتے, اور حسین ایسے تھے کہ جب جناب عباس کے ساتھ ایک طرف جناب قاسم بن حسن اور دوسری طرف جناب علی اکبر بن حسین صبح فجر کی نماز کے بعد مواجہ شریف پہ حاضری دینے کے بعد میدان احد میں جا کے تیر اندازی کرتے, تو مدینہ منورہ والے جیسے آپ نے انٹرو میں بیان کیا وہ کہتے آسمان سے سورج اور چاند اور ستارے اتر کے مدینہ منورہ کے سرزمین پر آ گئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسری چیز, جناب امام حسن, جس طرح پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا, آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ پاک مجھے ایک ایسا شہزادہ عطا کرے کہ میں اپنے شہزادے کو اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے دین پر قربان کر سکوں. تو یہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تطبیقاً ثابت ہے کہ وہ چیز اللہ کی جناب میں پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ حسین پسند تھے. حضور نے حسین کو پیش کر دیا,
اور حسن کو قاسم پسندتے ہیں، حسن نے اپنے قاسم کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ اچھا صرف قاسم نہیں بلکہ اور دیکھیں جو سارے بچے، ساری اولاد قربان اور کمال یہ کہ یہ بات بھی جو ہے وہ ذرا سا آنیئر جانی چاہیے کہ جو 3 بیٹوں کو اور مزید پیش کیا ہے اس میں نام کیا رکھے؟ آپ یہ بھی تو بتائیں نا لوگوں کو کہ ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کیسی تھی کہ یہاں بھی قرب، وہاں بھی قرب، یہاں بھی محبت، وہاں بھی محبت، کہ ان ناموں کو رکھا اور ان ناموں کو قربان کیا۔ جی بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جب یہ دونوں صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حسین امتزاج میں آتے ہیں تو انہی سے ہی محبت پروان چڑھتی ہے۔ محبت کو حقیقی رنگ، محبت کو حقیقی روپ انہی سے ہی ملتا ہے۔ اچھا جناب امام شہزادہ قاسم کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ایک جملہ میں اگر آپ کے سامنے کہوں، بڑا وزنی جملہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک کے ساتھ طائف کے بازار میں وعدہ کیا تھا، ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہی سے بڑا خوبصورت لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لکل عتبہ حتی تردا، اے میرے اللہ میں تجھے تب تک مناتا رہوں گا، تب تک مناتا رہوں گا، تب تک مناتا رہوں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا۔ اچھا اب یہاں پر بات یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کی آل میں سے جتنے شہزادے، بے شک 14 سال عمر ہے، میں ایک جملے سے اس کا احاطہ کروں، آپ کی آل میں سے جتنے شہزادے اس جہاں پر تشریف لے کے آتے ہیں یہ صرف فطرت انسانیت میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان کی پیدائش ہی فطرت شریعت محمدیہ پر ہوتی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی گود سے بھی پروان چڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے بھی آپ عروج پاتے ہیں۔ بے شک۔ پروفیسر صاحب اب ذرا کچھ محبت کا حصہ آپ سے بھی ڈلواتے ہیں، عقیدتوں کا حصہ ڈلواتے ہیں کہ کن کن ہستیوں سے فیض حاصل کیا، ذرا یہ بتائیے، اور وہ ہستیاں جو ہیں وہ کس کس انداز سے آپ کی تربیت فرماتی رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی آج چمنستان رسالت کی اس شگفتہ کلی کا ذکر ہے کہ جو شبیہ ہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور امام حسن کس کی شبیہ ہیں؟ ترمذی شریف کی روایت ہے سر سے لے کر سینے تک وہ اپنے نانا کی شبیہ ہیں۔ تو جو بات صاحبزادہ صاحب نے فرمائی کہ امام قاسم بن حسن بواسطہ امام حسن شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جو تربیت ہوئی اس تربیت کے اندر جو جنگی تربیت ہے، 3 سال تو امام حسن کی گود آپ کو نصیب ہوئی، اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ کو وہ جنگی مہارت اور جنگی تربیت ان کی حاصل ہوئی۔ میں یہاں جو بات اب محبت کی بات چلی ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ہم کیسے بھول جائیں؟ جو امام آپ فرماتے ہیں کہ پارہائے صحف، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شباہت کے والے سے بڑا خوبصورت ایک نقطہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی جو کامل شبیہ ہیں وہ سیدہ کائنات ہیں، اور اس میں وہ روایت لائے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گفتگو میں، مسکراہٹ میں، اخلاق کے اندر نبی علیہ السلام کی شبیہ سیدہ کائنات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جب وہ ہیں تو یہ شباہت آگے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، امام حسن اور امام علی مقام، اور پھر اعلیٰ حضرت یہاں بولے کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ وہ سائے مصطفیٰ کا فیضان جب 2 حصوں میں تقسیم ہوا آگے تو کامل شبیہ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہیں، آگے پھر حسنین کریمین ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بندہ اپنے عمل کو حضور کے عمل سے تشبیہ دے دے، اس بندے کا عمل مقبول ہی مقبول ہے، اور جن کو خود خدا نے اپنے حبیب کے مشابہ بنایا اور اپنے حبیب سے تشبیہ دی ہو تو پھر ان کی مقبولیت اور فضیلتوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ میدان کربلا کے اندر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 صاحبزادے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا حضرت ابو بکر بن حسن، عبداللہ بن حسن، عمر بن حسن اور حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 شخصیات۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی نسبتیں ہیں۔ سب سے پہلی نسبت تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کا نام کس کے نام پر رکھا گیا؟
اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے ان کا نام اپنے بھائی کے نام پر رکھا, وہ حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم جن کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی کنیت تھی ابو القاسم. تو ایک تو یہ نام کی نسبت تھی, یعنی اپنے جو امام حسن علیہ السلام کو اپنے ماموں سے اتنی محبت تھی اس نام سے, اس نسبت سے رکھا, اس نسبت سے. اچھا پھر دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے خصائص میں سے بھی ہے کہ آپ قاسم ہیں انعامات الہیہ کے, اور اللہ رب العزت کی عطا کے آپ قاسم ہیں, اور خود فرمایا اللہ یوتی وانا قاسم, اللہ عطا فرماتا ہے اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں. یہاں پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا رب ہے موتی, یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. پھر اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے کہ جب نبی علیہ السلام نے خود حسنین کریمین کا تعارف کروایا, وہ کتنا دل نشین انداز تھا. نماز عصر تھی, مسجد نبوی تھی, دونوں شہزادوں کو کندھوں پر اٹھایا, اور پھر صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ خود فرمائیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ان کے نانا کون ہے, نانی کون ہے, اماں کون ہے, بابا کون ہے, خالائیں کون ہے, ماموں کون ہے, چچا کون ہے, پھپھی کون ہے؟ پھر فرمایا ان کے نانا نبیوں کے سردار, نانی خدیجۃ الکبریٰ, اماں فاطمہ الزہرا, بابا علی المرتضیٰ, ان کے ماموں. پھر وہاں حضرت قاسم کا ذکر کیا. پھر فرمایا ان کی خالائیں سیدہ رقیہ, سیدہ زینب, سیدہ ام کلثوم, ان کے چچا جعفر بن ابو طالب. پھر فرمایا ان کی پھپھی امی ہانہ بنت ابی طالب. یہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر حضور نے فرمایا اب سنو ان سے محبت کا نتیجہ جس کی وجہ سے آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا جدہ ما فی الجنہ, جدتہ ما فی الجنہ, امہ ما فی الجنہ, ابوہ ما فی الجنہ, خالہ ما فی الجنہ, خالتہ ما فی الجنہ, امہ ما فی الجنہ, امتہ ما فی الجنہ. اور آخر میں فرمایا وہما فی الجنہ ومن یحبہما فی الجنہ, جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے, اور یہ خود بھی جنتی ہیں, اور ان کی محبت کی وجہ سے جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. آئیے جناب کالرز کی جانب چلتے ہیں. لیاقت صاحب سرگودا سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. لیاقت صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ بہت اچھا پروگرام ہے. خصوصاً درود پاک جو ہے وہ میرا بیٹا چھوٹا سا ہے, 7 ماہ کا ہے, وہ اسپیشل اٹھ کر بیٹھ کر درود پاک سنتا ہے, اور بہت سی ہم دعائیں بھی آپ کے لیے کرتے ہیں. جزاک اللہ. پوری ٹیم کے لیے دعا کیا کیجئے, پورے چینل کے لیے دعا کیا کیجئے. جی بالکل بالکل. سوال کیجئے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی ہیں اور ان کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. راجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. لاہور سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو جی بہن, السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن اپنا نام بتائیے گا. جی رابعہ عاطف لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ حضرت سید بن قاسم, ان کی والدہ کا نام ام فروہ ہے, لیکن میں پوچھنا چاہ رہی ہوں ان کا روزہ مبارک کدھر ہے, یہ مجھے بتا دیجیے. روزہ مبارک کدھر ہے؟ ٹھیک ہے جی, بالکل آپ کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. محمد مظہر صاحب میاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نا جناب جنید صاحب, خیریت ہے؟ جی شکر خدا کا, آپ بتائیے ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ الحمدللہ, شکر ہے, کرم اللہ کا. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بھائی تھے؟ کتنے بھائی تھے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں, بلکہ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے, آپ کو پھر بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو جناب جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پاک ہو اور جد پر درود نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا ناظرین. تو آئیے, آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ کی شخصیت کے اوصاف تھے امام قاسم علیہ السلام کے, اور میدان کربلا میں جو آپ کی بہادری اور شجاعت ہے, تاریخ کا ایک حصہ ہے ناظرین, اور روشن حصہ ہے. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا علي وسيدتنا فاطمہ وسيدتنا خوش آمدید خواتین حضرات. ناظرین کرام، آج تذکرہ پاک ہے حضرت سیدنا قاسم بن سیدنا امام حسن علیہ السلام کا. ان کی بارگاہ اقدس میں ہم ہدایت پیش کر رہے ہیں، اور بس اس تیقن کے ساتھ صاحب، میں امید کا لفظ یہاں پر استعمال نہیں کر رہا، تیقن کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ذکر پاک ان کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس ذکر پاک کے صدقے ہم پہ بھی کرم ہوگا، اور جو لوگ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف تشریف فرمائیں یقیناً سننے کی وجہ سے ان پہ بھی انشاءاللہ کرم ہوگا. ناظرین چلتے ہیں اب ایک بار پھر پروفیسر صاحب کی جانب، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پروفیسر صاحب آپ کی شخصیت کے اوصاف ہیں وہ بڑے کمال ہیں. ایک تو وہ بھی بیان کیجئے، دوسرا جو سوالات ہے اس پہ ایک تو یہ کہ آپ کی شادیاں کتنی، آپ کی اولادیں کتنی، اور آپ کے بھائی کتنے، ساتھ ساتھ اس پہ بھی ذرا سا کرام فرمائیں. جنید اقبال صاحب، یہ جو سوال آیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شادیوں کے ضمن میں، تو اس ضمن میں سننے والوں کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ پروپیگنڈے پر مت جائیے. یہ پاکیزہ گھرانہ ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ نکلا کہ حسن اور حسین سید و شباب اہل الجنہ، اللہ، کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو جو بھی ایماندار اس وقت موجود تھا یا قیامت تک آنے والا اس بات کی آرزو کرتا رہے گا کہ کسی طرح میری اس گھرانے سے نسبت ہو. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اس نسبت کو قرآن کریم نے کتنی اہمیت دی ہے اس کی طرف کوئی نہیں بتاتا. ایسا ہی ہے. لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ کر جی اتنی شادیاں، اتنی اولاد، فلاں فلاں، تو یہ تمام تر باتیں یاد رکھیے کہ ایک امرؤ القیس اپنی ساری دنیا لے کر آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتا ہے میری یہ 3 بیٹیاں میری کائنات ہیں، ان کو قبول کر لیجیے. ایسا ہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ منع فرماتے تھے لوگوں کو کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اپنی بیٹیاں کیوں پیش کرتے ہو، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہماری کسی طرح سے اس خاندان سے نسبت ہو جائے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جس مقدس خاتون کو اس گھرانے کا فرد بننے کا شرف حاصل ہوا وہاں سے علیحدہ کبھی بھی نہیں ہوئی، اسی نسبت کے ساتھ اس نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں. اس وجہ سے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ. صحیح تعداد بعد نے 9 کی، 11 کی، 18 تک اس کی بتائی ہے. اور یہ تمام تر اس تناظر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے ساتھ ہماری نسبت ہوگی، ہمیں جنت کا ہم حقدار بن گئے. 2 تباہیاں ہوئی ہیں اس میں، میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں، پھر آپ اپنے اسی سوال پہ آ جائیے گا. ایک تباہی تو یہ تھی کہ لکھنے والے جو تاریخ دانوں نے کہیں قلم اٹھا کر لکھا، کہیں قلم دبا کے لکھا، اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ظاہر ہے اس کو کراس چیک کسی نے نہیں کیا. اور دوسری بڑی تباہی اس دور میں یہ ہو گئی ہے کہ وہ تو جو لکھا ہوا تھا اب جو گوگل بابا ہے نا، اس کے اوپر مزید جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مٹیریل کون سا صحیح اور کون سا غلط ہے. تو بہتر یہ کہ ہمیں ایمانی اینک لگا کر دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. اصل بات یہ بس عشق کی اینک لگا کے پڑھنا چاہیے. میں نے اسی ضمن میں سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے یہ گزارش کی ہے کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے. جی بالکل صحیح. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ یہ سفینہ نوح ہے. بالکل ایسا. اس میں سوار ہوں گے تو نجات ملے گی. بالکل ایسا. اس سے باہر رہنے والا یہ توقع کرے کہ اس کو نجات ملے گی. حضرت دیکھیں نا، اس میں ایک اور بات بھی آ گئی نا آپ ہی کی بات سے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئی تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کے بعد آپ نے یہی تو عرض کیا تھا کہ مجھے وہ جو نسبت میری ختم ہو گئی ہے مجھے اس کا غم ہے. پھر وہ نسبت دوبارہ قائم ہوئی. تو نسبت ہی مانگنے والے لوگ تھے نا یہ، اور کیا تھا؟ یہ نسبت ہی تو ہے جس کی بنا پر مولانا روم علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ ماند در نوشتن شعر و شیر. لوگوں لکھنے میں شعر اور شیر ایک جیسا لکھا جا رہا ہے، لیکن پہچان کی کوشش کرو ان کا فرق. واہ کیا اچھی بات ہے. اس لیے ان پاک لوگوں کے کسی بھی عمل کو اپنے عمل پر معمول کرنا اس حقیقت سے آنکھیں چرانا ہے. وہ اللہ کے ولی تھے، کتا ان کے پاس بیٹھ گیا، اللہ نے اس کو بھی جنت میں بنا دیا. تو یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار. سبحان اللہ. اچھا پروفیسر صاحب اب ذرا مختصر ایک تو یہ کہ ان کے کتنے بھائی تھے اولادوں کے حوالے سے، تاکہ پھر بات آگے بڑھائیں مزید.
یہ ان کے بیٹوں کی تعداد تو صحیح طور پر متفقہ کوئی مستند نہیں ملی. قاسم ہیں، عبداللہ ہیں، حسن مصنع ہیں، حسین بن حسن ہیں، ابو بکر بن حسن ہیں. تو یہ ان کے امام قاسم کے بھائیوں میں جو نام زیادہ تر آتے ہیں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام قاسم جیسا شہزادہ یہ نوٹ کر کے دے رہے ہیں، بیٹے یہ محفوظ رکھنا، جب تم پر مشکل وقت آئے تو اس کو کھول کر پڑھ لینا. تو وہاں کربلا کی سرزمین پر جب امام حسین رضی اللہ عنہ اجازت دے رہے ہیں تو وہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ سارا کچھ اس عظیم قربانیوں کے لیے تھا کہ دین کی سرفرازی ہو، دین کو بلند رکھا. ایسا ہی ہے جی. صاحب آپ کی شخصیت کے اوصاف کے ساتھ ساتھ جو آپ کی شجاعت و بہادری مطلب آپ کی شخصیت کا ایک بڑا وصف ہے، میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے. جنید بھائی، جناب سیدنا قاسم جتنے بھی اعلیٰ اوصاف جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی بیان کیا، آپ کو خلق حسن سے بھی حصہ ملا تھا، آپ کو آداب صحابہ سے بھی حصہ ملا تھا، آپ کی والدہ ماجدہ نے ہمیشہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق پروان چڑھایا. آپ بڑے صابر تھے. مطلب آپ کے بچپن کی ایک روایت سامنے آتی ہے کہ 2-3 دن کے لیے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں تو وہ طریقہ جس میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اپنے والدین کریمین کے گھر میں رہ کے پورا صبر اور اصرار کرتے تھے، جناب امام قاسم بھی اسی ہی طریقے کے پرتو کامل تھے اور صبر کا اظہار بھی کرتے اور مکمل ان ساری چیزوں کو لے کے آگے چلتے. آگے آپ نے ارشاد فرمایا آپ کی بہادری، تو وہ بچہ جس کے والد نے اس کو اس ارادے سے پروان چڑھایا ہو اور اللہ کو اس خواہش پر مانگا ہو کہ اے میرے مالک ایسی اولاد عطا فرما، ایسا بیٹا عطا فرما. میں آج سارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ بات اس ارادے سے کہنا چاہوں گا کہ آج صرف الفاظ تک نہیں رہیے، آج احوال تک پہنچیے اور اپنے انر سینس کے ساتھ اس چیز کو سنیے اور اس کا بوجھ اٹھا کے دیکھیے، اسے پرکھ کے دیکھیے کہ باپ بیٹا مانگ کس لیے رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے بیٹے کو جب امام علی مقام نے رات کے وقت خطبہ ارشاد فرمایا نا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب آپ نے حضرت قاسم سے پوچھا کہ کیف تری الموت، آپ موت کو کیسے دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا احلا من العسل، میں شہد سے بھی زیادہ میٹھا اس موت کو دیکھتا ہوں. مطلب جو بچہ آتا ہی اس ارادے پر ہے جہاں پہ کہ اس نے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، تو شجاعت اور بہادری ہی تو اس کی زندگی کا مقصود ہے. اور جسے جناب عباس علمدار پروان چڑھائیں اور اس ارادے سے پروان چڑھائیں کہ میرے اس میدان کربلا میں اپنے بابا کا امامہ پہن کے، ان کا جبہ پہن کے آپ نے اس میدان کربلا میں جناب امام علی مقام کے ساتھ چلنا ہے، پوری بہادری سے پوری جرأت سے چلنا ہے، تو ایسا کون سا اعزاز اور اکرام ہے جو آپ کو نصیب نہ ہوگا. آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ ام فروہ آپ کو بھی اسی طرح ہی تلقین فرماتی، اور جیسے بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کے بازو پر ایک تعویذ بدا ہوا تھا، وہ تعویذ آپ کے بہت ہی بچپن میں کہ جب آپ شاید پنگوڑے میں تھے اور وہاں پر اپنے تمام معاملات کو لے کے آگے چل رہے تھے، آپ کے بابا حضور نے وہ تعویذ باندھ کر بتا دیا تھا کہ اے حسین جب میں موجود نہیں ہوں گا میری جگہ پر میرا قاسم دشمن کو للکارے گا اور ایک وار سے 3 سر بھی گرائے گا اور تیرے نام پہ قربان بھی ہو جائے گا. ارزق کی تو ایسی تیسی کر دی نا بات ہی. اچھا وہ تو بڑا غرور میں بڑے نشے میں آیا تھا نا بدمست ہو کے، اور اس وقت کہا تھا نا وہ عمر ابن سعد نے جو کہا تھا کہ مطلب یہ دیکھ لو کون ہے، یہ پہلے ایک بیٹے کو واصل جہنم کیا، پھر دوسرے کو کیا، پھر تیسرے کو کیا، پھر چوتھے کو کیا. اب دیکھیے پڑھتے کیا آ رہے ہیں کہ ان تنکرونی فانا فرع الحسن سبت النبی المصطفیٰ والموتامن، میں تجھے آج بتا کے جاؤں گا کہ میری رگوں میں کس کا خون ہے. بات بھائی وہ تو دیکھیں وہ تو خون حیدری ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اس کا جلال اور اس کا جمال اپنی جگہ عروج پہ ہوتا ہے. اچھا جی آخر میں اب ذرا سا یہ بتائیے اس چونکہ اس ٹاپک کو سم اپ کرتے ہوئے پھر آج چونکہ ورلڈ واٹر ڈے تو اس پہ بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جو امام قاسم علیہ السلام کی محبت اور امام قاسم علیہ السلام کی امام علی مقام سے محبت، ذرا اس کے بارے میں بھی تو بتائیے کہ کیا کمال اور رشتوں کا جو میں تو یہ کہوں
کہ رشتوں کا تقدس اگر دیکھنا ہے تو کہیں اور مت جاؤ، میدان کربلا میں چلے جاؤ، معلوم ہو جائے گا رشتوں کا تقدس کیا ہے۔ جی بتائیے جنید بھائی، بڑے اہم امر کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ واقعہ کربلا کو اس پہلو سے اور اس زاویہ سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو رشتوں کا تقدس اور احترام اس سے سمجھ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام الرجل نحو ابیہ، کہ جو آدمی کا چچا ہوتا ہے وہ اس کی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ بھتیجے کو چاہیے کہ وہ اپنے چچا کے احترام اس طرح کرے جس طرح باپ کا احترام کرتا ہے، اور باپ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس طرح محبت کرے جس طرح بیٹے کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ میں صرف اب اختصار کے ساتھ وہ گفتگو یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا جو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے چچا جان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ امام علی مقام اس بات پر غمزدہ تھے اور امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں بھیجنے پر وہ افسردہ اس لیے تھے کہ بھائی کی نشانی تھی، لیکن جب حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اصرار تھا تو پھر اجازت مل گئی۔ اب جب امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان کربلا کی طرف چلے تو اس موقع پر جو امام علی مقام نے بات ارشاد فرمایا یا ولدی اتمشی برجلک الی الموت، اے میرے بیٹے کیا تو خود اپنے قدموں کے ساتھ چل کر موت کی طرف جا رہا ہے اور خود موت کی طرف بڑھ رہا ہے؟ تو اس پر امام قاسم بن حسن نے جو جواب دیا اس سے وہ جو بھتیجے اور چچا کی محبت اور احترام کا جو رشتہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا کیف لا یا ام وانت بین الاعداء سرت وحیدا وفریدا لم تجد صاحبا ولا صدیقا، میں موت کی طرف کیسے نہ جاؤں اس وقت کہ آپ میدان کربلا کے اندر اکیلے کھڑے ہیں، تنہا کھڑے ہیں۔ آگے جو بات ارشاد فرمائی حضرت قاسم بن حسن نے اپنے چچا سے روحی لروحک الفدا نفسی لنفسک الفدا، میں میدان کربلا میں جاؤں گا، جام شہادت نوش کروں گا، اے میرے چچا میری روح بھی آپ پر فدا ہے اور میری جان بھی آپ کی جان پر فدا ہے۔ تو اس سے وہ رشتوں کا تقدس اور احترام سمجھ آتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، تو وہ واقع کربلا کے اس پہلو سے وہ بات اس کی عملی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور بات یہ ہے کہ جب واقع کربلا کی بات آئی تو آج دیکھیں کیسی ریلیونس ہو گئی کہ واقع کربلا اور پانی کا تصور آتا ہے، واقع کربلا کا تصور آتا ہے، واقع کربلا کا تصور آتا ہے، پانی کا تصور آتا ہے۔ آج پروفیسر صاحب دنیا ورلڈ واٹر ڈے منا رہی ہے اور ظاہر آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو آغاز ہے وہ سن 1992 میں برازیل کے شہر ریو ڈی جنیریو میں ہوا، اور یہ پہلی کانفرنس ہوئی تھی اقوام متحدہ کی ماحول اور ترقی کے حوالے سے اس عنوان سے۔ 1993 سے باقاعدہ جو ہے ہر 22 مارچ کو یہ ورلڈ واٹر ڈے منایا جاتا ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ کوئی پانی کی اہمیت پوچھے تو کربلا والوں سے جا کے پوچھے کہ پانی کی اہمیت ہوتی کیا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پانی کو ترسے، کیونکہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، میرا تو ماننا یہ ہے۔ تو یہ پانی کیا ہے، پانی کی اہمیت کیا ہے، سرکار علیہ السلام نے تو 1450 برس پہلے بتا دیا تھا۔ جی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو اللہ کا یہ پیغام سنایا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ جس میں بھی رمق ہے، حیات ہے، زندگی ہے، وہ پانی کی بدولت ہے۔ اس لیے اس پانی کی حفاظت کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا اہم قرار دیا کہ فرمایا کہ وضو کرتے وقت تم جو پانی استعمال کرتے ہو اس کا بھی حساب لیا جائے گا، اسراف نہ کرنا۔ اسراف تو کہیں بھی نہیں ہے نا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ تو اعتدال اسلام کے خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت۔ واہ واہ واہ۔ تو اس نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر پانی کی اس اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اس لیے ہمیں جب یہ معلوم ہو کہ فلاں ہمارے عمل سے ہمارے بھائیوں کو پانی کی کمی کا ایک مسئلہ آ سکتا ہے تو ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم پانی کو خوب سوچ سمجھ کر استعمال کریں، کسی بھی قدم پر اس کا اسراف قطعاً جائز نہیں ہے، اگرچہ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ سورہ ملک کی آخری آیہ کریمہ یہ ہے کہ اگر پانی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے اگر زمین کی تہ میں لے جائیں تو کون ہے
تمہارے پاس جو اس پانی کو لے آئے۔ تو پانی کو عظیم نعمت سمجھتے ہوئے ہم اس کا استعمال اس انداز سے لائیں اعتدال ہو۔ ہم تو وضو کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کھلی ٹوٹی چھوڑی ہے، پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہانے کے لیے ہم کے شاور کے نیچے کھڑے ہوئے، ہمیں کوئی احساس نہیں کہ کتنا ضائع ہو رہا ہے، کس قدر اس کی افادیت ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہمیں پانی کے ضمن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کو ہم سامنے رکھ کر ہی استعمال کریں۔ اچھا اب دیکھیے، اب دنیا بھر میں اس وقت پانی کی جو ہے قلت ہوتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ جو پریڈکشنز ہیں وہ آگے جا کر صورتحال جو ہے بہت ابتر ہو جائے گی، لیکن وہی بات ہے، قربان جائیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پانی تک کی اہمیت کو مکمل طور پہ واضح کر دیا۔ اس نعمت کی ہمیں قدر کیسے کرنی چاہیے بتائیے؟ جنید بھائی، اس کی قدر کرنی چاہیے، قرآن پاک میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ پڑھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور دیکھیے میرے آقا وضو کیسے فرماتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مد پانی کے ساتھ، کتنے ڈول پانی کے ساتھ آپ غسل فرمایا کرتے تھے، کیونکہ پانی کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی تطبیقاً ثابت ہے کہ پانی شفا ہے۔ پانی کبھی تو آب زمزم کی صورت میں ہے، کبھی بارش کی پانی کی صورت میں ہے، کبھی زمین سے نکلنے والے پانی کی صورت میں ہے، تو ان تمام صورتوں میں شفا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پانی کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ رمضان ابھی آ رہا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جو کسی کو ایک گھونٹ پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کروائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والا ہے اس کو خود ثواب مل رہا ہے۔ اور اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر معاملہ کسی اور پیٹرن پہ نہیں دیکھیں۔ ہمارے لیے ایک ہی ڈائریکشن ہے، ہمارے لیے ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی مقام ہے، ایک ہی ذات ہے، اور وہ دو جہاں کے والی سلطان حسینہ نے جہاں سرور اورنگ نشینہ نے عالم کی ذات والا اعتبار ہے۔ اور آپ کی احادیث میں باقاعدہ طور پہ یہ ساری چیز آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی گئی کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت عظیمہ کا ہم نے کس طرح تحفظ کرنا ہے، خیال رکھنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ آخر میں پروفیسر صاحب کوئی پیغام دیجئے لوگوں کو کہ ہمارے یہاں جتنا پانی کا اسراف ہم کرتے ہیں، جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ وضو کرتے وقت بھی جو ہے وہ نل کا پورا کھلا ہوا ہوتا ہے، اور جناب وہ جب تک بس میں کیا کہوں بس جنید بھائی اس میں دیکھیں اسلامی تعلیمات کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو یہ حسن اسلام سے ہے کہ اسلام دین اعتدال ہے، اور امت وسط اس کو قرار دیا گیا، امت اعتدال اسی لیے قرار دیا گیا اور ایک اصول دے دیا گیا کسی بھی کام کے اندر نہ تو فضول خرچی کرو نہ بخل کرو، درمیانی راستے کو اختیار کرو۔ یعنی ایک پوسچر میں آپ قطع کلام کی معذرت کہ ابھی برش کے لیے جب آپ نے برش اپنا واش کیا آپ نے صبح اٹھ کے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ لگایا اور نل کا آپ نے کھولا ہوا، اب آپ جو ہے اپنے دانت مانج رہے ہیں اور وہ پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے پانی ضائع ہو رہا ہے۔ جی اس میں یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں وضو کا تعلق ہے نا طہارت کے ساتھ، اور طہارت جو ہے وہ عبادات کی بنیاد ہے، لیکن وضو کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ پانی کی فضول خرچی نہ کرو۔ اور دوسری بات اس میں یہ عرض کروں گا کہ فکر آخرت کے تصور کو بھی سامنے رکھیں کہ ہم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں جواب دینا ہے، تو وہ جواب دہی کا احساس اگر ہم پیدا کر لیں کہ ہر نعمت کا جواب ہم نے دینا ہے، تو پانی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو کس طرح استعمال کیا، اس کے اندر فضول خرچی تو نہیں کی، اسراف تو نہیں کیا، تو اگر اس میں اعتدال کو اختیار نہیں کیا تو اس حوالے سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اسلامی تعلیمات کو جب تک سامنے نہیں رکھیں گے، کسی بھی معاملے کے اندر اعتدال کا راستہ اختیار نہیں کریں گے تو ہم جواب دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اور آخر میں انشاءاللہ محمد فیصل نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے منقبت آپ کو سنوائیں گے۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام جاتے جاتے میں بس 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پانی کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، اس کو بہت توجہ سے لیجئے گا۔ یہ ٹھیک ہے ہر سال جو ہے وہ 22 مارچ کو یہ باقاعدہ دن منایا جاتا ہے ورلڈ واٹر ڈے کے نام سے، لیکن پاکستان دنیا کے ان 17 ممالک میں شامل ہے، توجہ سے سنیے گا، جو پانی کی قلت کا شکار ہے۔ اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت ہر شہری کے لیے 5600 کیوبک میٹر پانی تھا، جو اب کم ہو کر 1000 کیوبک میٹر رہ گیا ہے، اور خدا نخواستہ سن 2025 تک 800 کیوبک میٹر رہ جائے گا۔ ناظرین کرام، اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں 2 ارب کے قریب انسان پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ ہر
4 میں سے 1 اسکول میں پینے کا پانی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ دنیا بھر کے 80% افراد جو دیہاتوں میں آباد ہیں غیر صحت مندانہ ذرائع سے پانی حاصل کر کے استعمال کرتے ہیں۔ 159 ملین لوگ تالابوں اور ندی نالوں سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے 700 ملین افراد کو شدید پانی کی قلت کی کمی کا سامنا ہے۔ 2030 تک ان کا اس وجہ سے بے گھر ہونے کا خطرہ ہے۔ بس آخر میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں صاحب کہ دین اسلام نے آپ کو بنیاد دے دی 1450 برس پہلے کہ کسی بھی چیز کا اسراف جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ پانی کو نعمت سمجھیں، پانی کی قدر کیجئے اور پانی کی قدر کر کے اس نعمت کو اس انداز سے استعمال کیجئے جس انداز سے اس کا استعمال کرنے کا حق ہے۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ اگر کسی بچے کا غلام گم ہو جائے، کسی کا بچہ یا غلام گم ہو جائے تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسماء گرامی یا مبدی یا معیدو کا 313 بار ورد کریں، انشاءاللہ گمشدہ بچہ مل جائے گا۔ آخر میں مل کے نعرہ لگاتے ہیں، آپ وہاں موجود، ہم یہاں موجود، اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوروں نے مجدہ سنایا آئے قاسم بن حسن، حوروں نے مجدہ سنایا آئے قاسم بن حسن، رحمتیں ہیں ساتھ اپنے، رحمتیں ہیں ساتھ اپنے لائے قاسم بن حسن، حوروں نے مجدہ سنایا آئے قاسم بن حسن، مرتضیٰ کے چاند کی پھیلی ہے ہر سو روشنی، مرتضیٰ کے چاند کی پھیلی ہے ہر سو روشنی، ماغ عالم تاب کو، ماغ عالم تاب کو شرمائے قاسم بن حسن، رحمتیں ہیں ساتھ اپنے لائے قاسم بن حسن، حضرت زہرا کو حوروں نے مبارک باد دی، حضرت زہرا کو حوروں نے مبارک باد دی، ماں کی جب آغوش میں، ماں کی جب آغوش میں مسکائے قاسم بن حسن، رحمتیں ہیں ساتھ اپنے لائے قاسم بن حسن، گلشن مولا حسن پہ آئی ہے ساجد بہار، گلشن مولا حسن پہ آئی ہے ساجد بہار، چومے جب شبیر تو، چومے جب شبیر تو کھل جائے قاسم بن حسن، رحمتیں ہیں ساتھ اپنے لائے قاسم بن حسن، حوروں نے مجدہ سنایا، حوروں نے مجدہ سنایا آئے قاسم بن حسن، رحمتیں ہیں ساتھ اپنے لائے قاسم بن حسن۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم